الا وصیت عند مکتوبہ صدق اللہ العظیم۔ ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے۔ وہ رنگ لائی تیری رحمت سرے میشر کے، بے زباں بھی درسنے لگے خطا کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قبلتین، صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں وصیت کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہر زیرو، ہر جان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، خواہ وہ جانور کی شکل میں ہے، خواہ وہ انسان کی شکل میں ہے، خواہ وہ ملائکہ ہیں، خواہ وہ نبی ہیں، خواہ وہ رسول ہیں، خواہ وہ جن ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کسی عالم کا قول نہیں، کسی مولوی کا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر زیرو نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک رب کی ذات ہے وہ باقی رہے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں جب مسلمانوں کو علم ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہم نے ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ موت سے پہلے وہ نیک وصیت یا نیک وصیت کر کے جائے، بغیر وصیت کے وہ فوت نہ ہو۔ بلکہ علماء سے پوچھا گیا کہ آدمی موت کی تیاری کیسے کرے؟ اس نے کہا دو کاموں سے موت کی تیاری ہوتی ہے، ایک اعمال صالح کرے اور مرنے سے پہلے اپنی آل اولاد رشتہ داروں کو نیک وصیت کر کے جائے۔ اہل عرب میں یہ دستور تھا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب بھی عربیوں میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا تو اسے کہا جاتا بھی تیرے مال کا کیا ہوگا، تیری وراثت کا کیا ہوگا، تیری وصیت کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا تھا میرا سارا کا سارا مال فلاں بن فلاں جو مشہور آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے، معروف آدمی ہے، میری ساری کی ساری ورثی وراثت اس کی ملکیت میں دے دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مر رہا ہے، اپنی ساری کی ساری وراثت، سارا کا سارا
کسی امیر آدمی کو دے کے جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی امیر ہے، ہمارے جانے کے بعد وہ بڑے بڑے کام کرے گا، جیسے وہ مشہور ہے اس کے کام بھی مشہور ہوں گے، اور جب اس کے کام مشہور ہوں گے تو دنیا کہے گی فلاں بندے نے وراثت دی تھی اور اس کی وراثت سے اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش تھی ہمیں کسی طرح شہرت ملے۔ پھر اس کے بعد اہل عرب میں یہ دور بھی آیا جو آج پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب باپ فوت ہوتا یا ماں فوت ہوتی، ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو ساری کی ساری دولت، ساری کی ساری وراثت دے جاتا اور باقی بیٹوں اور بیٹیوں کو مرحوم کر دیتا۔ پھر اس کے بعد اہل عرب میں تیسرا دور آیا جو ابھی تک ملک پاکستان میں موجود ہے جہالت کا، کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی وہ ساری وراثت، ساری وصیت اپنے بیٹوں کے نام کر جاتا لیکن بیٹیوں کو محروم کر دیتا۔ میرے پاس کل بھی ایک میسج آیا، ایک لڑکی نے میسج دیا کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں، باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کو وراثت دی جائے۔ اور اہل عرب کا یہ دور تھا، نبی پاک اس کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، لیکن آج تک کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نبی کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے آج بھی ہزاروں افراد ہیں، بیٹوں کو وراثت دے جاتے ہیں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا 70 سال کو اللہ کی عبادت کرے، 70 سال یعنی دن کو روزہ رکھے تو رات ساری کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اور 70 سال یوں پورے کرے، اور آخری سال میں اگر وصیت غلط کرے گا، بیٹیوں کو محروم کرے یا بیٹوں کو محروم کرے، فرمایا اللہ پاک 70 سال کی عبادت کی اس کی ضائع فرما دے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہوئی، آپ نے کیا فرمایا؟ آتے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا ہن للجاریات یعلمان یعدبان کان معی فی الجنہ۔ جس باپ کو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے، اچھا ادب سکھائے، ایسا باپ قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ایسے مل کر خدا کی جنت میں جائے گا۔ اور پھر نبی پاک نے وراثت کے قانون بیان کیے، وراثت کی اپنے اصحاب کو اتنی تعلیم دی، وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو وراثت نہ دیتے تھے۔ آج ایک صحابی فوت ہو رہا ہے اور فوت ہونے سے پہلے کہہ رہا ہے آقا اگر اجازت دے میں ساری کی ساری وراثت اپنی بیٹی کے نام نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا ایک بیٹی کو ساری وراثت دینا یہ جائز نہیں۔ ایک اور صحابی فوت ہونے لگا، نبی پاک اس کے پاس گئے، عرض کی آقا اگر اجازت دے میں اپنا سارا کا سارا مال اسلام کے لیے، مساجد کے لیے وقف نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا سارا مال اسلام کے لیے دینا جائز نہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ تمہاری اولاد لوگوں سے بھیک نہ مانگتی رہے۔ لیکن آج وہ دور آ چکا ہے، یا ایک بیٹے کو باپ زیادہ دے رہا ہے، ایک کو کم دے رہا ہے، یا بیٹوں کو دے رہا ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی اور نبی کے 4 یاروں کی آخری وصیت رکھوں گا، آپ نے اسے سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرنے سے پہلے وصیت کیسی کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نیک وصیتیں کرنے کی اور نیک وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں یتعلق بترک المیت حقوق 4 یا حقوق 3۔
جب انسان فوت ہوتا ہے بعد مرنے کے 4 کام ضروری ہوتے ہیں، 4 چیزوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے میں چاروں چیزیں رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں ملک پاکستان میں ان چاروں پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انڈیا میں بھی نہیں ہوتا، جہاں بھی مسلمان ہیں۔ ہاں، جن کو ان چاروں کا علم ہے ان کا میں نہیں کہتا، جنہیں علم نہیں ہے وہ غلط طریقے پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا جب میت فوت ہو جائے 4 چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کو آپ نے ایسے نہیں سننا کہ یہ جمعے کا خطاب ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ کے ماں باپ نے بھی مرنا ہے، آپ کے خاندان والوں نے بھی مرنا ہے، بالخصوص میں نے بھی مرنا ہے۔ آیا میرے مرنے کے بعد آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں اعلان، ہم کرتے ہیں غسل کا بندوبست۔ علماء فرماتے اول الیبدأ بتکفینہ وتجہیزہ غیر تبذیر، سب سے پہلے جو مر گیا ہے اس کے کفن کا انتظام کریں۔ اور یہ کفن کا انتظام یہ نہیں ہے آپ نے فون کیا کہ بھائی کفن کی ضرورت ہے، بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کوٹھی میرے نام، جائیداد میرے نام، گاڑی میرے نام، بنگلہ میرے نام، باپ کو کفن دینا ہے، اور فلاں دکان پہ جب وہ مفت کفن دیتے وہ لے کر، اتنے پیسے لگا کے بیٹا راضی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کفن خرید کر دوں۔ اس کی وجہ صرف بیٹا نہیں مجرم، سب سے پہلا مجرم باپ ہے۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ مت کرنا، اپنے کفن دفن قبر کا انتظام اپنی زندگی میں کر کے جاؤ۔ سیدہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کفن کا، آپ نے عام بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہو جائے چلو جی محلے کا خادم بلاؤ وہ غسل دے دے گا، اس کو کیا وہ کفن پہ دو نا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ابھی اسلام پورا نہیں پھیلا تھا، اسلام کی ابتدا تھی، جنازے بھی نہیں ہوتے تھے، کہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آقا میرا وصال ہوگا کہ میری 2 وصیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدہ بتا تیری 2 وصیتیں کون سی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جب میرا وصال ہو جائے تھوڑی دیر میری قبر پہ ٹھہر جانا اور اپنا کرتا مجھے کفن میں عطا کرنا۔ آپ نے فرمایا سیدہ کیوں؟ آقا آپ نبی ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، آپ کا کرتا کفن میں اوڑھ کے جاؤں گی، اللہ سیدہ کی قبر کو بھی جنت بنائے گا، سیدہ کی آخرت کو بھی جنت بنائے گا۔ انہوں نے کفن میں نبی کا کرتا مانگا ہے کہ ہم کہتے مفت مل جائے، جو بازار میں مفت تقسیم کرتے وہ کفن لینا ہے۔ نبی پاک کو کڑھائی والی ایک عورت نے گفٹ کے طور پر چادر دی، بردہ۔ آقا کریم نبی جب اوڑھ کے مسجد نبی میں آئے، اصحاب رسول نے تعریف کی آقا یہ کڑھائی والی چادر بڑی خوبصورت ہے۔ ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، آقا نے ایک نماز نہیں پڑھائی، کہتا ہے آقا یہ چادر مجھے دے دے۔ اور نبی تو کبھی سائل کو رد نہیں کرتے، آپ نے اسے چادر دے دی۔ تمام صحابہ کرام نے اسے جھڑکا، فرمایا تمہیں پتہ ہے نبی کسی سائل کو رد نہیں کرتے، تو نے نبی سے چادر کیوں مانگی؟ اس نے رو کے کہا، اس نے کہا خدا کی قسم مجھے اس چادر کی ضرورت نہیں تھی، یہ وہ چادر ہے جسے دنیا میں استعمال نہ کروں گا، جب مر جاؤں گا یہ چادر میں کفن میں اوڑھ کے قبر میں اتروں گا۔ انہوں نے زندگی میں کفن کا انتظام کیا۔ اب علماء کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ کو عمرے کی توفیق دے، اگر آپ کو حج کی توفیق دے، اگر آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے، آپ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ کا کوئی رشتہ دار محلے والا جا رہا ہے، اسے نہ کو گھڑی لے کر آئے،
یہ کھجوریں لے کر آئے، اسے کو یار میں تجھے کاٹن کپڑوں کا لے کر دیتا ہوں، کفن کے برابر کپڑا ہوگا، آپ نے یہ پہن کے احرام بنا کے جانا ہے، طواف کرنا ہے، صفا مروہ میں دوڑنا ہے، واپسی پہ اس کفن کو کعبے کے ساتھ مس کرنا ہے، پھر آب زمزم شریف کے ساتھ دھو کے واپس پاکستان لے آنا ہے۔ پھر جب وہ کفن پاکستان آ جائے، آپ نے چاک کے ذریعے خود بیٹھ کر 4 کل لکھ لے، یا بسم اللہ لکھ لے، یا سورہ یاسین اس کے اوپر لکھ لے، اور گھر والوں کو وصیت کرے بعد مرنے کے میرے لیے یہ کفن ہوگا۔ علماء کہتے ہیں جس کے کفن پر اللہ کا نام لکھا ہو یا قرآن کی آیت لکھی ہو، خدا ان مردوں کو قبروں میں عذاب نہیں دیتا۔ یہ پہلا کام ہے، یہ 2-2:30 بجے والا کام نہیں ہے، وہ دکان سے لے آؤ کفن۔ کتنے لوگ ہیں، سویٹر موجود ہے، کمبل رضائی ہر چیز ہے ہمارے پاس، یہ سوال کرے گھر کفن پڑے نہیں، کفن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلا کام ہے کہ جب میت بندہ فوت ہو، سب سے پہلے آپ نے اس کے کفن کا انتظام کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ثم دیونہ یقضی من جمیع ما باقی من مالہ، جو میت کا مال ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اس میں سے اس کا قرض اتارنا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، پہلے دیا غسل، پھر دیا کفن، پھر مسجد میں اعلان، پھر مولوی آیا اس نے جنازہ پڑھایا، پھر تیجا، چوتھا، 7واں، 40واں، پھر سالانہ، بس ختم۔ حالانکہ نہ قبر میں سوال ہونا ہے، تیجا کیا تھا، چوتھا کیا تھا، 40واں کیا تھا، یہ مستحب عمل ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازے میں 3 بندے شامل ہو جائیں، 2 بھی ہو جائیں، اسلام کہتا ہے ہو گیا۔ فرض کفایہ محلے میں سے 1 بندہ بھی ادا ہو گیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کون جنازے پہ آیا تھا تو تو نے کتنے پڑھے ہیں، سوال یہ پیدا ہوگا آیا اس کا قرضہ ہے کہ نہیں ہے۔ 18,000 عالمین ہے، 18,000 تے 18,000 عالمین کے لیے میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین نبی بن کے آئے۔ تے جب بھی جنازہ آتا نا، آج مولوی پہلا سوال یہ کرتا ہے وہابی کا ہے، دیوبندی کا ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، اپنے مسئلہ کا ہے، جی ہم پڑھاتے ہیں۔ نبی بھی سوال کرتے ہیں، آقا جنازہ آیا ہے، آپ نے فرمایا جو مرا ہے کیا قرضہ ہے اس کے اوپر؟ جی آقا قرضہ ہے۔ فرمایا کہ اتنی وراثت ہے کہ اس سے قرضہ اتروایا جائے؟ آقا ہے۔ فرمایا پہلے قرضہ اتارو پھر میں نبی جنازہ پڑھاتا ہوں۔ تیسرا مسئلہ، جنازہ آیا، آقا جنازہ آیا ہے، آپ نے فرمایا قرضہ ہے؟ جی قرضہ ہے۔ وراثت ہے؟ آقا وراثت کوئی نہیں ہے۔ آپ اعلان کرتے مسجد میں، اوے صحابہ تمہارا ایک مسلمان بھائی فوت ہو گیا ہے، قرضے کی وجہ سے اس کی روح لٹکی رہے گی، کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے جو اپنے بھائی کا قرضہ اتارے؟ جب کوئی کھڑا ہوتا کہ میں اتاروں گا، نبی کہتے میں پڑھاؤں گا، اور جب کوئی نہ ملتا آپ فرماتے جاؤ کسی امام کو کہو اس کا جنازہ پڑھائے، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ مولوی کی مجال ہے یہ مسئلہ بیان تو کرے محلے میں کہ جس کے اوپر قرض ہے میں جنازہ نہیں پڑھاتا، نبی نے نہیں پڑھایا، کہیں گے مولوی ہم تیری چھٹی کروا دیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا، جبریل، اس نے کہا آقا میت اگر شہید ہو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ شرک بھی کیا ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آقا اگر شہید پر بھی قرضہ ہونا تو قرضہ معاف نہیں ہوتا، روح زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ ایک کفن کے بعد دوسرا کام تھا قرضہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، باپ نے ہمارے قرضہ لیا تھا چھپ کے 4 دیواری میں،
اور یہ کہا تھا میری عزت ہے کسی کو بتانا نہیں۔ اب بیٹے جنازے پہ کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں کسی نے قرضہ لینا ہے ہم سے آ کے لے، وہ کیسے سریعام تجھ سے بات کرے گا؟ پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ سریعام اعلان ہی نہ کرے، آپ کہیں کہ جس نے لینا ہے وہ تنہائی میں آ کے ہم سے قرضہ لے، اور اس وقت تک جنازہ نہیں ہوگا جب تک ہم قرضہ اتار نہ دیں۔ اس کی روح زمین آسمان، آپ تیجا کریں چوتھا کریں مولوی پیر سارے بلا لیں، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں، جس کی روح ہی نہیں پہنچی مقام ارواح تک، قرضہ پیچھے ہے جب تک قرضہ نہیں اترے گا۔ یہ دوسرا کام تھا، میت فوت ہو پہلا کفن، دوسرا قرضہ، تیسرا آپ نے فرمایا ثم تنفذ وصایا من ثلث ما باقی من مالہ بعد الدین، فرمایا قرضہ دینے کے بعد اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اس کی وصیت پہ عمل کریں۔ ہو سکتا ہے باپ نیک ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، متقی ہو، فرما بردار ہو، آگے اولاد گندی ہو، تے باپ وصیت کر کے جائے بیٹا جو تمہاری وراثت ہے تم لے لینا، جو اضافی مال ہے اس سے مسجد بنوا لینا، مدرسہ بنا لینا، دینی درسگاہ بنا لینا۔ فرمایا اگر بیٹوں نے بنا لی باپ کو بھی ثواب ملے گا، اولاد کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، مرتے مرتے خود بھی گئے، اپنا کام کر گئے، اولاد کو بھی نیکی پہ لگا گئے۔ تے آج کے دور میں جو باپ فوت ہو رہا ہے اس کی پہلی وصیت فلاں رشتہ دار کو گھر میں نہیں آنے دینا، یہ قتل ہو گیا، منہ کی موت میں پڑا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اس کی آخری وصیت یہ ہے فلاں کے ساتھ صلح نہیں کرنا، فلاں کو معاف نہیں کرنا، فلاں جگہ آپ نے رشتہ نہیں کرنا۔ اگر شرعی عذر ہو علماء کہتے جائز ہے، جو شرعی عذر نہیں تھی، ذاتی رنجش اور ذاتی عداوت تھی اور بیٹوں نے عمل کر لیا، فرمایا قیامت تک باپ کو قبر میں چھتر لگتے رہیں گے۔ فرمایا آنا تو مر گیا ہے، اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے آیا ہے صلح نہیں کرنی، فلاں کے پاس نہیں جانا، چاچوں سے بات نہیں کرنی، مامے کے گھر رشتہ نہیں کرنا۔ فرمایا آ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ادھر بھی تمہیں مزے چکھائے تھے، فذوقوا ہم یہاں بھی مزے چکھائیں گے، کل قیامت کے دن بھی ہم تجھے مزہ سکھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اگر غلطی سے ماں باپ ایسی وصیت کر جائے اولاد کو جو شریعت کے خلاف ہو، ہرگز ہرگز اس پہ عمل نہ کرے۔ اگر آپ نے عمل کیا آپ بھی گناہگار ہوں گے، والدین کو عذاب قبر ہوتا رہے گا۔ اب نبی پاک کی وصیت خلفائے راشدین کی سن لیں، آپ اندازہ لگا لینا ہماری اور ان کی وصیتیں کیسی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا جب وصال ہونے لگا ظاہری کوئی وصیت نہیں کی، لیکن آخری ٹائم میں میرے اور آپ کے نبی نے خطبہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ تے قلم لے کر آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر موقع پہ موجود تھے، انہوں نے کہا آقا ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن پاک کافی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ناراض ہو گئے، وہ کہتے اصل میں نبی پاک جو تھے وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھنے لگے تھے، تے معاذ اللہ ابو بکر عمر نے قلم نہ دی تاکہ یہ خلافت نہ لکھے۔ میں کہ بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے علم غیب دیا ہے کہ آپ نبی کے دل کے ارادے جان لگے کہ نبی خلافت لکھنے لگے تھے۔ دوسری بات کہ گھر کس کا تھا؟ گھر حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ نبی نے کہا کاغذ اور قلم دو، حق بنتا تھا عائشہ صدیقہ دے دی، عائشہ صدیقہ نے نہ دیا، حضرت عمر پر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر کی دکان تھی، فیصلہ شاہ بنر کی دکان بنائی ہوئی تھی، قرآن لکھنے کے لیے قلم نہ ملتا تھا، انہوں نے صرف جواب دیا، آپ نے اس کو نشانہ بنا دیا۔ چلو مان لیتے ہیں حضرت عمر نے نبی کو وصیت نہ لکھنے دی،
حضرت علی موجود تھے، طلحہ موجود تھے، زبیر صاحب، ان میں سے بھی تو کسی نے قلم نہیں دی، سارے معاذ اللہ مجرم ہیں۔ انہوں نے دیکھا نبی پاک کی طبیعت ناساز ہے، آقا ہمیں کاغذ قلم کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جو آخری میرے اور آپ کے نبی نے خطبہ دیا تھا فوت ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، فرمایا میرے بعد میرے 4 صحابہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دوسرا، آپ نے جو جمعۃ الوداع میں خطبہ وداع دیا، اس میں اللہ کے رسول نے جو خطاب کیا وہ سنیے گا، یہ آخری خطبہ تھا نبی کا۔ آپ نے فرمایا واللہ انی انظر علی حوضی، اور خدا کی قسم میں نبی زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا۔ پھر آپ نے کیا کہا واللہ انی آتیتک مفاتیح الخزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ جو بندہ مرنے والا ہے اس کو کیا ضرورت ہے چابیاں دینے کی؟ اور پھر کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا تشرک من بعدی، میرے بعد تم شرک تو نہیں کرو گے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کی دولت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا، امانتاً اگر کسی نے مال لیا ہے مال کو واپس کر دینا، عورتوں کے ساتھ نرمی کرنا، عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اور میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے پکڑے گا گمراہ نہ ہوگا۔ ایک آپ نے فرمایا وَإِطْرَةِ رسول اللہ وَكِتَابُ اللہ، فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ یہ نبی کا آخری خطبہ تھا۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہے، ان کا وصیت سن لیں۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، یہ کہتے صحابہ کی اہل بیت سے بنتی نہ تھی، آپ نے کہا مولا علی کو بلا کے لاؤ، آخری ٹائم ہے حضرت ابو بکر کا۔ آپ نے فرمایا جاؤ مولا علی کو بلا کر لاؤ۔ جب مولا علی آئے فرمایا اغسلوا بکف الذین غسل بہ رسول اللہ، علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے میرے نبی کو غسل دیا۔ تو ہم کہتے مسجد کا خاتم آئے گا باپ کو غسل دینے، وراثت تو لے گا غسل ہم دیں، غسل بھی نہیں دینے آتا بیٹے کو، کیا فائدہ ایسی اولاد کا۔ دوسرا، آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کو بلا کے پوچھا بیٹی نبی کو کفن کتنی چادروں میں دیا تھا؟ فرمایا بابا 3 چادروں میں، مرد کے لیے 3 چادریں تھے، عورت کے لیے 5 چادریں ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ میری 3 چادریں ہیں، یہ پرانی ہیں، ان پرانی چادروں میں مجھے کفن دینا۔ سیدہ رو پڑی، فرمایا بابا امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، نبی کے گدی نشین ہو، ہم آپ کو نیا کفن نہ دیں۔ آپ نے فرمایا نیا لباس زندہ کے لیے ہوتا ہے، مردہ کے لیے پرانا ہی کافی ہے، زندہ کو پہناؤ۔ بابا ان 3 چادروں میں کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ میرے نبی نے مجھے تحفہ دی تھی، دوسرا یہ چادریں پہن کر ابو بکر ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، خوف خدا سے روتا رہا، ان چادروں میں میرے آنسو دھلے ہوئے ہیں، یہ چادریں پہن کے قبر میں جاؤں گا، قیامت کے دن صدیق کا کفن بھی گواہی دے گا۔ اے اللہ وہ صدیق آ گیا ہے جو راتوں کو اٹھ کر خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے۔ یہ بازار سے کفن نہیں ہے، یہ کفن بازار سے لے آئے۔ کپڑا کیسا کپڑا، پاک نا پاک، سمجھی چل بھائی پہنا تو حکم ہے۔ فرمایا زندگی میں اپنی قبر کی جگہ بیٹھ کے آپ ذکر اذکار کریں، اپنے لیے کفن خود تیار کریں۔ تیسری وصیت جو بڑی اہم ہے، آپ نے کہا میری لخت جگر نور نظر جب میرا وصال ہو جائے، میرے وصال کے بعد قرآن کے مطابق میری وراثت کو
دو بیٹے تھے، دو بیٹیوں میں تقسیم کر دینا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا بابا لگتا ہے موت کی شدت ہے، میں تو ایک بیٹی ہوں، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، میری تو کوئی دوسری بہن نہیں۔ آپ نے فرمایا صدیقہ تیری ماں خارجہ بنت عالیہ امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں تیری دوسری بہن پڑ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم جانتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، ہم جانتے ہیں۔ آپ کے ہم نبیوں کو کہیں تو شرک، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، میں نبی کا نہیں کہتا، نبی کے جو وزیر ہیں وہ بھی جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے کہ بچی پڑ رہی ہے۔ آپ نے تو جوان بچیوں کو محروم کر دیا وراثت، 4 پیسے جہیز میں دے کے آپ نے کیا سمجھا ہے بخشش ہو جائے گی؟ 4 شعر بابا بلے شاہ کے پڑھے، 2 سال 11ویں کی ہیں، 10 سال نبی کا میلاد منایا ہے، اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک وراثت میں عدل انصاف نہ کیا ہو۔ صدیق نے دنیا کو بتایا، فرمایا جو بچی ماں کے پیٹ میں ہے میں اس کی بھی وراثت کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، اے میری اولاد اس کو بھی اپنی وراثت سے حصہ دینا۔ چوتھی وصیت بڑی عجیب ہے، آپ نے فرمایا بیٹی نبی کا امام بھی ہو، نبی کا وزیر بھی ہو، نبی کا سسر بھی ہو، نبی کا جانشین بھی ہو، میرے پاس بیت المال یعنی جو حکومت کا فنڈ ہوتا ہے، حکومت کے فنڈ میں سے ایک چادر ہے، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، یہ جناب عمر کے حوالے کر دینا، یہ قوم کا پیسہ ہے، کہیں قیامت کے دن قوم نے نبی کو شکایت نہ کر دی ہے۔ یہاں وزیر کو ایم این اے کو گاڑیاں ملی کھا گیا، بنگلہ ملا کھا گیا، ابو بکر نے کہا اونٹ بھی لے جاؤ، یہ خچر بھی لے جاؤ، یہ کپڑا بھی لے جاؤ، یہ جناب عمر کو دے دو اور اسے کہنا یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کو واپس لوٹاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جناب عمر کوئی عام تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا ان الاسلام یبکی علی موتی کا یوم القیامت یا عمر، فرمایا باپ فوت ہو جائے بیٹا روتا ہے، تے ماں فوت ہو جائے بیٹیاں روتی ہیں، عمر تیری وفات پر تا قیامت میرا اسلام روئے گا۔ آج بھی جب بھی ہمارے اندر بے عدلی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ عمر جیسا عادل بھیج، عمر جیسا حاکم بھیج، فرمایا تا قیامت میرا اسلام روئے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر کو بلایا، اس نے آ کے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کہ باپ کا آخری ٹائم ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے باپ کا سر گود میں رکھ لو۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا اپنی گود پیچھے کرو، میرا سر اٹھاؤ زمین پہ رکھو، آپ کا سر زمین پہ رکھا، فرمایا بیٹا تیرے بازوؤں میں جتنی طاقت ہے حضرت عمر کو الٹا کر اور الٹا سر زمین پہ لگا دے، اسلک خدی براسی کا لعل اللہ یرحمنی، فرمایا زمین پہ لگا دے۔ اے بابا کیوں؟ فرمایا سجدے کی حالت میں عمر کو موت آئے، شاید اللہ پاک عمر کے اوپر رحم فرما دے۔ جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے تے موت کے ٹائم وصیت دے کے فرمایا اس حال میں میری موت آئے کہ میرا سر سجدے میں، شاید اللہ کو رحم آئے، شاید تیرے میرے تو اعمال ہی کچھ نہیں، وہ جنتی یقینی جنتی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، پھر بھی کہہ رہے بیٹا میری موت آئے تو عمر کا سر سجدے میں ہو۔ دوسری بڑی قابل غور وصیت ہے، آپ نے فرمایا اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جب میری روح پرواز ہو جائے سب سے پہلے میری آنکھوں کو بند کرنا۔ تو ہمارے پاکستان میں کیا کہتے ہیں، کہتے وہ بیٹا باہر ملک تھا نا دبئی، تے وہ آیا نہیں ہے، تے باپ کی آنکھیں انتظار کرتی 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 کھلی رہ گئی، مر گئے ہم کھلی رہی یہ آنکھیں، یہ میرے انتظار کی ہاتھ۔ میں کہا واہ سبحان اللہ، شرم نہیں آئی؟ تیری وجہ سے تو ہے کیا ہے، تو نے کیا کیا؟ تو اتنا لاڈلا ہوتا، اتنا فرما بردار ہوتا،
تو ماں کے قدم چھوڑ کر، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کبھی باہر ملک نہ جانا۔ حضور فرماتے جس نے ماں باپ کو نگاہ محبت سے دیکھا، دن میں 100 مرتبہ دیکھا، اللہ ایک دن میں 100 مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ساری زندگی انگریزوں کے ہاں ڈیوٹی کرتا رہا ہے، آپ کہتے ہیں باپ کا جنازہ نہیں ہوگا، بڑا بیٹا آئے گا چہرہ دیکھے گا پھر دفن کرے، آخری ٹائم ہے باپ کا، پھر انتظار کروائے۔ آپ نے کیا جواب دیا حضرت عمر نے؟ آپ نے فرمایا میرے لخت جگر جب میرا وصال ہو میری آنکھیں بند کر دینا۔ بابا کیوں؟ آپ نے فرمایا آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہے، ایسا جھٹکا لگتا ہے آنکھیں کھلی رہتی، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تیسری وصیت جو قابل غور ہے، آپ نے کہا میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین فوت ہو گیا ہے، مدینہ طیبہ کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے، تیرے لیے تیرا باب ہوں، سادے سے کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، جے اعمال اچھے ہوئے اللہ مجھے قبر میں تے حشر میں اچھا لباس دے گا، جے اعمال برے ہوئے خدا یہ کفن بھی مجھ سے اتروا ہے۔ یہ کرتوت گندے ہو، چاہے 10 سفید کپڑوں میں لپیٹ دیں، اعمال تو آگے پیش ہونے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی تلقین ہے، وصیت ہے۔ چوتھی وصیت، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جب مجھے قبر میں دفن کرنا میری قبر کو وسیع نہیں کرنا، اے لمبی قبر ہے چوڑی قبر ہے، نہ لمبی بنانا نہ چوڑی بنانا، فرمایا جے اعمال اچھے ہوئے میری قبر خود بخود تا حد نگاہ فراغ ہو جائے گی، جے اعمال برے ہوئے قبر دبائے گی، اصلیاں اور سے پار ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا لوگوں قبر مومن کو بھی دباتی ہے منافق کو بھی دباتی ہے۔ آقا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جیسے ماں اپنے سینے کو ساتھ لگا کے دباتی ہے مومن کو پیار سے دباتی ہے، جیسے ماں کی ممتا اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا کے دباتی ہے، اور جب منافق کو دباتی ہے یہ اصلیاں اور کی پار ہو جاتی ہیں۔ اور میں قبریں کھلی نہ کرنا، اعمال اچھے وہ خود بخود کھلی ہو جائے گی۔ تیسری وصیت جو قابل غور ہے ہم مولویوں کے لیے ہے، آپ نے فرمایا میرے لخت جگر او میرے نور نظر، جب میرا وصال ہو جائے میرے وہ اوصاف نہ بیان کرنا جو میرے اندر نہیں پائے جاتے۔ میں نے جتنے جنازے پڑھے سینکڑوں کے حساب سے پڑھائے بھی ہیں، غسل بھی دیے، گیا بھی ہوں، آج تک میں نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا، آج تک ایسی محفل نہیں دیکھی جس میں مولوی نے کہا یہ بندہ برا تھا، ہر کہتا بڑا اچھا تھا، بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا۔ یار یہ نیک تھے سارے تھے، برے کدھر گئے؟ اور وہ 10,000 روپے کی خاطر مولوی تقریر جمانے کی خاطر میت کے وہ اوصاف بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتے۔ جب باپ مر جاتا ہے قبر میں فرشتے کہتے اوے تو فلاں تھا، اور مولوی تو یوں کہہ رہا تھا تو حاجی تھا، اوے تو حاجی تھا۔ ایک خامد فوت ہوا، حدیث میں عورت نے کہا وجب اللہ، میرا خامد تو پہاڑ تھا، جب مرا نبی نے کہا فرشتوں نے ٹھوکر ماری، اے تو پہاڑ تھا، تیری بیگم کہہ رہی تھی۔ فرمایا وہ اوصاف نہ بیان کرو جو اس میں پائے نہیں جاتے۔ آپ خوش ہو جاتے ہو مولوی نے میرے والد کی تعریف کی، تعریف نہیں کی، حقیقت میں وہ تعریف کر کے خود کو بھی جہنم کے مستحق بنا رہا ہے، تیرے باپ کو بھی جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ حضرت او میرے نور نظر، میرا جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائیں گے، تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ پیر آ گیا جنازہ، پیر صاحب آپ پڑھائیں، تے بدقسمتی سے ہماری مسجد میں جنازہ آ جائے، جب میں نکلتا ہوں میرا قد بت دے کے کہتے مفتی صاحب جنازہ آپ پڑھائیں۔ حق کیا ہے؟ سب سے پہلے حاکم وقت پر لازم ہے وہ جنازہ پڑھے، حاکم وقت نہیں ہے حاکم وقت کا وزیر پڑھائے، اگر وزیر بھی نہیں ہے فرمایا پھر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اگر بیٹا نہیں ہے فرمایا جو محلے کا امام تے خطیب ہے وہ جنازہ پڑھائے۔
بیٹے پڑھائیں گے ہم تو نہیں پیچھے کھڑے ہوتے. جس بیٹے کی داڑھی نہیں میں اس کے پیچھے کیسے کھڑا ہوں؟ میرے اندر عیب وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جس بیٹے کی داڑھی نہ ہو میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں؟ بیٹے کو آئے گا تو پڑھائے گا نا. جنازے کے بعد اعلان کر. سمجھ آئیے آئیے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ جنازہ خدا جانتا ہے ہزاروں جنازے ہیں. میرے خطاب سخت ضرور ہے لیکن فائدہ ضرور دیں گے. جنازہ ہوتا ہے نہ باپ کو جنازہ آتا ہے تو بیٹا مر جائے باپ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, جب باپ مر جائے بیٹا ہاتھ باندھ نہیں آتا. آخری ٹائم ہے, شکل دیکھنی ہے, جنازہ نہیں پڑھنا. اکثر لوگ بے وضو کھڑے ہوتے جنازے میں. آپ نے 7ویں وصیت کی جو بڑی قابل غور ہے. آپ نے کہا میرے لخت جگر او میرے نور نظر, اگر گھر میں عورتیں آئیں نا ماتم کرنے والی نوحہ کرنے والی, فرمایا انہیں گھر مت گھسنے دینا, گھروں سے باہر نکال دینا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ مذاق ہے؟ ایک عورت آ کے پورا محلہ سر پہ اٹھاتی ہے, وہ رو نہیں رہی حضرت, وہ اپنا عقیدہ دے رہی ہے آپ کو عورتوں کو. آپ کہتے ہو فلاں رشتہ دار میرے باپ کے جنازے پہ بڑا روئی ہے, بڑا اس نے وین کیا ہے, بڑا اس نے ماتم کیا ہے. نبی کا فرمان بھی سن لو. آپ نے فرمایا جو بندہ مر جائے اور اس کی وصیت ہو میرے جنازے کے اوپر ماتم کرنا یا میرے اوپر آنسو بہانا وین کرنا, آپ نے فرمایا ماتم کرنے والی پر بھی لعنت ہے, کروانے والے پر بھی لعنت ہے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ رو آنسو آگے کوئی بات نہیں, نبی خود روئے ہیں. چیخنا میں لٹی گئی میں پٹی گئی, تیرے گھر کوئی مرا ہے؟ دوپٹہ وہاں پڑا ہے یہاں پڑا ہے اور لوگ کھڑے ہو کے تماشا. حقیقت میں وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ برباد کاری ہوتی ہے. وہ کہتی تم ان کے گھروں میں جا کے رو, کل ان کے گھر ماتم ہوگا یہ بھی روئیں گے. ہم کہتے ماتم حرام حرام حرام. آپ نے تو ایک حدیث میں اتنی سختی فرمائی, فرمایا جب ماتمی مرد ہے یا ماتمی عورت ہے اگر فوت ہو گئے جنت تو دور کی بات رہی, جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائیں گے. 500 سال کی مسافت پر ہوگی. یہ جناب عمر کی وصیت ہے, میرا نہیں کوئی قول. کہتے ہو کتاب میں پیش کر دوں گا. آخری وصیت جو قابل غور ہے, آپ نے فرمایا میرے لخت جگر او میرے نور نظر, اپنی ماں عائشہ صدیقہ کو کہے تیرے حجرے میں تیرا بیٹا دفن ہونا چاہتا ہے. یہ نہ کہنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, کہنا تیرا بیٹا دفن ہونا چاہتا ہے. اگر اجازت ملے تو مجھے صدیق کے قدموں میں دفن کر دینا, اگر اجازت نہ ملے جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب آپ کا صاحبزادہ ہماری ماں سیدہ عائشہ کے پاس گیا, حضرت عائشہ رو پڑی, فرمایا جگہ تے میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن ماں اپنی اولاد پر زمین کو قربان کرتی ہے, جاؤ میں اپنی جگہ چھوڑتی ہوں, جناب عمر کو جہاں پہ دفن کر. حضرت عثمان کا وصال ہوا, ان کی واضح کوئی ضروری وصیت نہیں, صرف 2 ہیں. آپ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ کو بلایا, آپ نے فرمایا میری بیوی نائلہ کل میں روزہ رکھوں گا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے, عثمان روزہ رکھنا شام کو افطاری ہمارے ساتھ کرنا. آپ نے آخری وصیت کیا کی ہے؟ آپ نے کہا نائلہ وہ میرا پنجابہ مجھے لا کر دو جو آج تک زندگی میں نے نہیں پہنا. پوچھا حضرت عثمان یہ پنجابی کی کیا ضرورت ہے؟ باہر موت کھڑی ہے حضرت, 40 باغی کھڑے ہیں, موت پہ موت ہو رہی ہے, خون کی ندیاں بہ رہی ہیں, آخری دن ہے عثمان کا. آپ نے فرمایا میرا پنجامہ لا دو. پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میرا جنازہ اٹھے گا, یہ پتھر ماریں گے, کہیں عثمان کا جسم برہنہ نہ ہو جائے. عثمان نے ساری زندگی اپنے جسم کی حفاظت کی ہے, عثمان اپنے رب سے حیا کرتا ہے, بعد مرنے کے عثمان کا لاشا بھی رب سے حیا کرے گا. تو یہ غسل دیتے 10 بندے برادری کے کھڑے ہو جائے, ہاں جی باپ کو غسل دے رہا ہوں, ہاں جی تو بھی آ جا تو بھی آ جا. اسلام کہتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے, بیٹے کے علاوہ کوئی اور غسل نہ دے. کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے باپ میں کوئی عیب ہو, زیر ناف بال پڑے ہوئے ہوں, غیر غسل دے گا
وہ کہے گا فلاں کو میں نے غسل دیا ہے، چہرہ ایسے تھا، بال اس کے بڑے ہوئے تھے۔ تیرے مردہ باپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور مسلمان غیرت کھا، اگر واقعی تو حلالی باپ کا بیٹا ہے، جیسے اپنا غسل کرتا ہے اپنے باپ کو آخری ٹائم غسل بھی دینا۔ یہ طریقہ نہیں آتا، مولوی کو بلائیں، آپ مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب غسل میں دوں گا، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، مجھے بتائیں باپ کو غسل کیسے دینا ہے، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ مولا کائنات کی آخری وصیت سن لیں۔ جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ نے حضرت امام حسنین کریمین کو بلایا، فرمایا بیٹا میرے قاتل کو شربت پلانا، قتل کرنے میں زور لگتا ہے، میرا قاتل پیاسا ہوگا۔ تو یہ باپ چارپائی پہ پڑا بستر پہ، اس کی وصیت ہے چاچے سے صلح نہیں کرنی، مامے کو تو گھر میں آنے نہیں دینا، فلاں سے کیس ختم ہی نہیں کرنا۔ ہائے ہائے تیری زندگی پہ افسوس ہے، آخری ٹائم ہے تو اولاد کو یہ سبق دے کے جا رہا ہے، خود تو جہنم میں جا رہا ہے، اولاد کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسنین کریمین، اے میرا قاتل پیاسا ہوگا، میرے قاتل کو پانی پلانا، میرے قاتل کو بھوکا نہ رکھنا۔ اگر میں زندہ رہا میں جانوں، میرا قاتل جانے، اگر میں فوت ہوا، اگر بدلہ لینا ہوا میرے قاتل سے لینا، پورے خاندان سے مت لینا۔ جرم ایک کا ہے، ساروں کو فیر مار دیے، سارے سولی پہ لٹکا دیے، سارے مجرم بن گئے۔ تیسری وصیت آپ نے فرمایا میرے لخت جگر نور نظر اوصیکما بتقوی اللہ، اور میرے بیٹے تقوی اختیار کرنا، وإقام الصلاۃ لوقتها، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ تو وقت یہ نہیں ہے خطبہ ہو رہا ہے، مولوی خطبے کے لیے کھڑا ہوگا، ہم جمعے میں جائیں گے، جب مولوی خطبہ پڑھتا ہے اس وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آئے یا جائے اس کا نام لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہی وجہ تھی کربلا میں نماز کا جب ٹائم ہوا، تیروں تلواروں کی بارش تھی، فتویٰ یہ ہے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ حسین نے کربلا میں نماز پڑھی ہے، لوگوں نے کہا حسین اس ٹائم تو نماز قضا بھی ہے، فرمایا بابا علی کی وصیت ہے نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ حسینی تو وہی ہے حقیقی جو نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرتے ہیں، ایسے بیٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اے میرے بیٹے زکوٰۃ ادا کرنا، پھر فرمایا غصے کو پی جانا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ آخری بات، امام حسین دربار میں بیٹھے تو ایک یزیدی آ گیا، اس نے حسین کو گالی دی، ایک دفعہ دی، دوسری دفعہ، سارے حسینی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حسین ہم اسے قتل نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا تو پیاسا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، اگر پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، اگر کنوارا ہے تو اس کی شادی کراؤ۔ اس نے کہا حسین مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا اچھی طرح تمہیں پہچانتا ہو، فرق یہ ہے وہ کردار تمہارا تھا، یہ کردار ہمارا ہے۔ اور فرمایا کوئی باپ 2 راتیں نہ گزارے لیکن اس کے پاس وصیت لکھی ہو، کوئی باپ 3 راتیں نہ گزارے اس کے پاس وصیت موجود ہو۔ آخر میں نبی نے کہا مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو موت سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ آقا تیاری کیا ہے؟ فرمایا اولاد کے لیے نیک وصیت چھوڑ کے جاتا ہے۔